ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ سپیریئر گروپ آف کالجز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں۔ ہم اسلامیت سال اول کا پہلا چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے رسالت۔ ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں عقیدہ توحید پڑھا تھا۔ شارٹ کویسچن تھا کہ اسلامی عقائد کی تعداد کتنی ہے، نام لکھیں۔ تو اسلامی عقائد جو ہیں ان کی تعداد 5 ہے: توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور آخرت۔ توحید کا ٹاپک ہم پورا کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے رسالت۔ رسالت اسلام کا دوسرا عقیدہ ہے۔ یہ MCQ آتا ہے کہ اسلام کا دوسرا عقیدہ کون سا ہے؟ اسلام کا دوسرا عقیدہ رسالت ہے۔ اسی طرح MCQ اسلام کا پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ تو اسلام کا پہلا عقیدہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اس کے بعد شارٹ کویسچن ہے رسالت کا مفہوم لکھیں، اور جب ہم رسالت کا مفہوم لکھیں گے تو ہم لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم لکھیں گے، تب یہ 2 مارکس کا کویسچن جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوگا۔ لغوی معنی ہے رسالت کے پیغام پہنچانا، اور اس کا اصطلاحی مفہوم ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء پر بلا امتیاز اور بلا تفریق ایمان لانا جو ہے وہ رسالت کہلاتا ہے۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے۔ یہ ایگزیکٹ تعداد نہیں ہے، تقریباً کا لفظ استعمال کر رہے ہیں ہم، اور ان میں سے کچھ رسول تھے۔ رسولوں کی تعداد کم و بیش بتائی جاتی ہے 313 یا 315۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں پر کتابیں بھی نازل کیں اور صحیفے بھی نازل کیے۔ کتابیں جو ہیں وہ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور صحیفہ کہتے ہیں کچھ اوراق ہوتے تھے، کچھ ورق ہوتے تھے، صفحات، جن پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے ہوئے ہوتے تھے اور اللہ وہ اپنے رسولوں کو دیا کرتے تھے، انہیں صحیفے کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، کہ اللہ کا پیغام جو دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے ہیں انہیں رسول کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی کوشش سے اس کو نہیں دیتا، بلکہ یہ ایک اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ جس پر چاہتا ہے اس کو نبوت عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے ہوتے ہیں جو کہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہمیں تقریباً 26 انبیاء کا ذکر ملتا ہے، نام کے ساتھ، کہ ناموں کے ساتھ اللہ نے مینشن کیا، ان نبیوں کے نام لیے اللہ نے۔ نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، کہ جو خبر دیتے ہیں۔ اب یہ 2 MCQs بھی اس میں بن گئے کہ نبی کے معنی کیا ہیں؟ خبر دینے والا۔ رسول کے معنی کیا ہیں؟ پیغام پہنچانے والا۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے، یہ ذرا دھیان سے یاد رکھیے گا، کیونکہ اکثر بچے جو ہیں ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ نبی کے معنی اور رسول کے معنی جو ہیں انہیں مکس کر دیتے ہیں۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اس کے بعد یہ شارٹ کویسچن میں بھی آتا ہے اور MCQs میں بھی، کہ جد الانبیاء کسے کہتے ہیں؟ جد الانبیاء کا مطلب ہوتا ہے نبیوں کے دادا۔ جد الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ہے آدم ثانی کسے کہتے ہیں؟ مطلب وہ کون سے دوسرے آدم تھے جو زمین پر آئے؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اس وقت اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے جنت سے نکالا تو وہ حضرت آدم پہلے انسان تھے جنہوں نے اس دنیا میں قدم رکھا۔ پھر دوسرے آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو دنیا میں بھیجا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کو جب تبلیغ کی، اللہ کی طرف بلایا، اور ان کی قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی، تب اللہ کا عذاب آیا بارش کی صورت میں، اور بارش 7 دن اور رات تک اتنی برسی کہ دنیا کی ہر چیز غرق ہو گئی، فنا ہو گئی۔ اور جب بارش رکی، بارش رکنے کے بعد جب زمین خشک ہوئی تو جس انسان نے زمین میں پہلے قدم رکھا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، اس لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے بعد یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، نبی اور رسول میں فرق بیان کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کہتی چلوں، یہ جو 7 MCQs اور شارٹ کویسچن میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ یاد اگر کر لیتے ہیں، اور اگر آپ کے لانگ کویسچن میں آتا ہے کہ رسالت پر نوٹ لکھیں،
تو انہی شارٹ کویسچنس اور MCQs کو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کے یہ شارٹ کویسچن بھی تیار ہو گیا اور اس ٹاپک کا لانگ کویسچن بھی بن جائے گا. اب ہم پڑھتے ہیں نبی اور رسول میں فرق. جیسا کہ میں نے کہا کہ رسولوں کی تعداد تقریباً 313 یا 315 ہے. نبی کے معنی ہیں خبر دینے والا، رسول کے معنی ہیں پیغام پہنچانے والا. یہ پہلا فرق ہو گیا. دوسرا فرق ہے نبی پر کتاب نازل نہیں ہوتی، رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے. نبی صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یہ تمام شارٹ کویسچنس اور MCQs ساتھ کی ہیلپنگ بک میں بھی ملیں گے. آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی لے لیجئے گا ساتھ کی ہیلپنگ بک. اس سے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی رہے گی. دنیا میں جو سب سے پہلے نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور دنیا میں جو پہلے رسول تھے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. اس کے بعد کویسچن کہ رسولوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس رسولوں کو بھیجا. تو اس کا بہت شارٹ سا آنسر ہے کہ اللہ نے جب انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اللہ نے یہ دنیا بنائی، حضرت آدم آئے، اور پھر جوں جوں وقت کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی گئی، آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ لوگ گمراہی کی طرف جاتے گئے. اللہ نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو یا جن کو یا کسی اور مخلوق کو نبی یا رسول بنا کے بھیجتا تو لوگوں نے ان کی اتنی زیادہ بات نہیں ماننی تھی. کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایکسکیوز ڈھونڈتے ہیں ہر کام سے، ہر چیز سے بچنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے انسان ہی رسول بنا کے بھیجے اور نبی بنا کے بھیجے تاکہ وہ ہمارے جیسی زندگی گزاریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانی فطرت کے مطابق زندگی گزاریں، اور وہ زندگی گزارتے ہوئے ہمیں یہ سکھائیں کہ وہ اللہ کے احکام کے مطابق جو انسان زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے تمام راستے آسان کر دیتا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دین اور دنیا کو لے کر ساتھ نہیں چل سکتے. اگر لے کے ساتھ چلتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم نماز روزہ عبادتیں کر لیتے ہیں، لیکن ہم وہ تمام نافرمانیاں بھی کر لیتے ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی دنیا میں نبی اور رسول آئے، انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے زندگی گزاری اسلامی اصولوں کے مطابق، اس طرح سے گزاری جس طرح سے رب راضی ہوا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے خوش ہو جائے. آمین.